اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ رزق بڑھانے کے کیا کیا اور کون کون سے طریقے ہیں اور کس طریقے سے کن چیزوں پر عمل کر کے آپ اپنے گھر میں برکتوں کو بڑھا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ کو ایک سورہ کوثر کا بہترین سا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کر کے انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب رزق تنگ ہونے لگے، صدقہ دے کر رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اس بات کو جان لینا کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کا قرض اتارنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ مشکلات میں ہیں تو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کی مشکلات کا حل کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا گیا بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے اور مجبور ہے اور آپ سے ناراض بھی ہے تو اس کو اگر دیں گے تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت قبول ہی قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے بھی رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر میں بے برکتیں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی اولاد اور اپنی بیوی بچوں کو نہ سونے دیں، اس وقت رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کثیر دعائیں مانگیں، کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کر باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا گیا اگر تم نکاح کرو گے تو تم فقیر ہوگے تو تمہیں غنی کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پر کھڑا ہو جائے تو نکاح کر دیں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو میں پیروں پہ کھڑا کر دوں گا۔ اسی طرح رزق کے اضافے کا ایک اور سبب ہے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے علاوہ طالب علموں پر خرچ کرنا بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اب کوئی وظیفہ کرے گا جو رزق سے ریلیٹڈ ہے کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں برکتوں کا نزول ہو اور وہ امیر ہو جائے، تو یقیناً اس کا وظیفہ زیادہ اثر رکھے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو اور ہر قسم کی مالی پریشانی سے نجات مل جائے، حتیٰ کہ وہ امیر ہو جائے، تو یہ وظیفہ کافی ہے کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تو کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ اس وظیفے میں نماز کی پابندی شرط ہے، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ خواتین اس کو مخصوص ایام میں بغیر نماز اور وضو کے کر سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔